کہ ایک سری گئی تھی ایک انصاری کے گھر میں، کسی بھائی نے بکرے کی سری تحفہ بھیجی تھی، تو وہ 12 گھروں سے گھوم کر واپس آئی تھی. یعنی انہوں نے دوسرے کو دے دی کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے آگے دے دی شاید میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے آگے دے دی میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہو. وہ گھوم گھوم کر ان کے گھر میں آ گئی، حالانکہ ضرورت ہر ایک کو تھی، کیونکہ مدینہ کے جو اول کے سال تھے اس میں ایسی حالت ہوتی تھی کہ اکثر گھروں میں 2-3 چادریں ہی ہوتی تھی بس، اور کچھ نہیں ہوتا تھا. نزا کا عالم ہے غزوہ احد میں، اور ایک آدمی کی آواز آئی ہے پانی، تو وہ پانی پلانے والے لوگ مقرر ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی، بڑے بھی ہوتے تھے. وہ گئے پانی پلانے، تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی ماں، تو انہوں نے اشارہ کیا میرے بھائی کو پہلے پلاؤ، تو بھائی کو پہلے پلایا. وہ ادھر گئے تو تیسری جگہ سے آواز آئی الماء پانی، وہ تیسری جگہ چلے گئے، کہا میرے بھائی کو پہلے پلاؤ، اس کو آگے پلانے چلے گئے. اس کے پاس پہنچی تو وہ مر گیا، وہ فوت شہید. ان کے پاس ہے یہ بھی شہید، ان کے پاس ہے یہ بھی شہید. یعنی وہ حالت ہے نزا کی جس میں انسان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، انسان دوسرے کا گوشت بھی کھا لیتا ہے. ایسی حالت جب مرنے کی حالت ہو جائے، اور بھوک اور پیاس سے جب کوئی مر رہا ہو، کیونکہ زخم نکل رہے ہوتے ہیں. صحابہ کے اندر ان کے ڈی این اے میں یہ فکس ہو گئی تھی بات کہ ہم نے ایثار کرنا ہے. کسی اور بھائی کو ضرورت ہو تو ہم نے اپنی ضرورت کو پاؤں کے نیچے رون دینا ہے. تو نزا کے عالم میں بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو بھائی گھروں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ گھروں میں جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ایثار نہیں کرتا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی تھا، اس کے کوئی نیک اعمال زیادہ نہیں تھے. جب اللہ کے پاس پہنچا اللہ نے معاف کر دیا. تو پتہ لگا کیا صفت تھی، تو فرمایا کہ سہلن اذا باع، جب وہ کوئی سودا بیچتا تھا تو دوسرے پر خریدار پر آسانی کرتا تھا. اگر وہ دیکھتا تھا یہ بیچارہ غریب ہے، پیسے کم ہیں، اس کا نفع نہیں بچے گا، زیادہ بارگین مشکل نہیں کرتا تھا، لے لو جی لے لو. وَسَهْلًا إِذَا اشْتَرَىٰ، جب خریدتا تھا تو پھر بھی ٹف بارگین نہیں کرتا تھا، بیچنے والے کا خیال کرتا تھا یار میرے بھائی کو 10 روپے بچ گئے تو میرا کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کا قرض ہوتا تھا اس کو پتہ ہوتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں، چھوڑ دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اور اس کے جو گناہ تھے نماز چھوڑنے کے، روزہ چھوڑنے کے، وہ سارے معاف فرما دیے. کیوں؟ ایثار کرتا تھا. کبھی میری خیر ہے، چلو میرا نفع کم ہو جائے کوئی بات نہیں، میرے بھائی کا نفع زیادہ ہو جائے، اس کو مل جائے، اللہ خیر کرے گا. یہ صحابہ کی صفت تھی کہ اپنی دکان پر جب سودا پورا ہو جاتا تھا ایک لمٹ بنائی تھی، میرا اتنا نفع ہو گیا کافی ہے. تو کوئی خریدنے والا آتا تھا، کہتے تھے بھائی میرے بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ، وہ جو بیٹھا ہے نا اس کی آج سودا نہیں بکا ہے، اس کے بعد چلے جاؤ، اس کی تھوڑی بکری ہو جائے گی، اس کے بعد چلے جاؤ. میرے عزیزوں، جب یہ صفت تھی تو مدینے والا معاشرہ وجود میں آیا تھا. جب یہ اخلاق اور یہ صفات تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو عروج دیا تھا. اور جب ہر آدمی نے نفسی نفسی، میں میرا حق، میرا گھر، میرے بیوی بچے، میرا مال اور میری نفس، تو معاملہ خراب ہو گیا. اب معاملہ کیا ہے؟ گھر میں ہم ایثار نہیں کرتے. گھر میں بہت دفعہ ایثار کرنا پڑتا ہے. ساس کو بہو کے لیے ایثار کرنا پڑتا ہے، بہو کو ساس کے لیے ایثار کرنا پڑتا ہے، شوہر کو بیوی کی بات ماننے کے لیے ایثار کرنا پڑتا ہے. میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا سائیکالوجی میں کہ مرد اور بیوی کی سائیکی اللہ نے بالکل الگ بنائی ہے، مرد اور عورت کی. یہ فطرت بات ہے. کبھی عورت کا دل کسی کام کا کر رہا ہے، مرد کا نہیں کر رہا، ایثار کرنا پڑے گا، چلو آج میں بیوی کی بات مانتا ہوں. کبھی بیوی کا دل کسی کام پہ کر رہا ہے، شوہر کا نہیں کر رہا، ایثار کرنا پڑے گا، چلو آج میں شوہر کی بات مانتی ہوں. تو اگر دونوں ایک دوسرے پر ایثار کریں گے تو زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورتی سے چلے گی. اور اگر دونوں اپنی خواہش کو پورا کرنے کا کہیں گے، شوہر کہیں گے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اور بیوی کہہ رہی ہے آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، تو رفٹ آئے گی، جھگڑے ہوں گے اور بات طلاق تک جا سکتی ہے. تو دوسری صفت کیا ہو گئی؟ ایثار. اس کی ہم نے عادت انشاءاللہ صرف گھر کی زندگی میں نہیں، اپنی ساری روزمرہ کی زندگی میں بنانی ہے کہ ہم ایثار کرنے والے بن جائیں. اور نظر اللہ پر ہوگی. میرے مطلب کی چیز جا بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میرا کوئی نفع جا بھی رہے تو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایثار پہ دے گا، اور دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ.